بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ روزے دار ایسے ہیں جنہیں پورا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ روزے میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ اپنی طرف سے تو روزہ رکھتے ہیں، وہ سارا دن روزے کی حالت میں گزار دیتے ہیں، نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ پورا دن بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ روزے میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ان حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہو رہا، کہیں ہمارا روزہ تو ضائع نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کریں اور روزے کا اجر و ثواب ہمیں حاصل نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ ان چیزوں سے اندازہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، جس نے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ چھوڑا پھر وہ پوری زندگی روزے رکھتے رہے، لیکن ایک جو روزہ رمضان المبارک میں اس نے چھوڑا اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے روزے تو ضائع نہیں ہو رہے۔ روزہ فرض ہے، عبادت فرض ہے، ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا ہی ہمیں حاصل نہ ہو تو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا فائدہ کیا؟ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے انہیں روزے میں سے کچھ نہیں ملتا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں تاکہ یہ حدیث پاک آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانے پینے کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، دغا بازی بھی کرتا ہے اور گناہوں بھی ملوث ہے، تو ایسے روزے داروں کو اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بھوکا پیاسا کیوں نہ رہے۔ روزہ رکھ کر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ آج کل نوجوان نسل کو دیکھ لیں، وہ چیٹنگ میں لگے ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ پر، کبھی انسٹاگرام پر نامحرم عورتوں کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، میسیج ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کس تعلق سے، کس نیت سے آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز اور حرام کی آپ پر اور آپ اسے حلال سمجھ کر کر رہے ہیں۔ آپ اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ روزے کی حالت میں آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، روزے کی روحانیت اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ ہے پرہیزگاری اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچنا۔ اب روزہ بھی رکھتے ہیں، گناہ بھی نہیں چھوڑتے۔ روزہ رکھ کر میوزک دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سانگ سن رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اگر کھانے پینے سے رک گئے، باقی کام ویسے ہی کرتے رہے تو اس سے آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کوشش کریں روزہ رکھ کے ان تمام برائیوں سے بچیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔